نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ بہترین شخص کون؟ نجات دلانے والے اعمال کی معلومات پیج نمبر 211 تا 212 ہے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ ارشاد فرمایا، ہر وہ مومن جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ عرض کی گئی، صاف دل والے سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ متقی اور مخلص آدمی جس کے دل میں خیانت، دھوکہ، بغاوت اور حسد نہ ہو۔ پھر عرض کی گئی، ایسے شخص کے بعد کون افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو دنیا سے نفرت اور آخرت سے محبت کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران و اراکین اور دعوت اسلامی کے تمام ذمہ دار مدنی بیٹے اور مدنی بیٹیوں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد، پھلتا پھولتا، مدینے کے سدا بار پھولوں کے صدقے مسکراتا رکھے۔ آپ سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے، آپ کے ماں باپ اور آل اولاد بھی بخشے جائیں۔ یہ دعائیں مجھ گناہگاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول ہوں۔ اللہ پاک ہم سب سے اپنے دین کی بہترین خدمت لیں اور قبول بھی فرمائے۔ کچھ مدنی پھول لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ پاک آپ کی ذمہ داری پر آپ کو استقامت دے اور بہترین انداز میں ذمہ داری نبھانے کی سعادت بخشے۔ دیکھیں، ذمہ داری جس کام کی ملی نا، اس میں یہ نہیں کہ صرف وہی کام کریں، باقی سارے ہی کام آپ کے ہیں، ساری دعوت اسلامی آپ کی ہے۔ تو اس لیے میرے مدنی بیٹے 12 دینی کاموں پر، مدنی بیٹیاں 8 دینی کاموں پر بھرپور توجہ رکھیں، اور ہر کام آپ کا ہے یہ سمجھ کر آپ نے کرنا ہے۔ مثلا ہفتہ وار اجتماع تو وہ بھی آپ کا ہی ہے، اس میں اول تا آخر شریک ہونا ہے، رات بھی گزارنی ہے، جی ہاں، ممکنہ صورت میں۔ اور اسی طرح مدنی مذاکرے میں بھی شریک ہوتے رہیں، جو آ سکتے ہیں کراچی کے شرکت کریں گے، باہر والے مدنی چینل پر، اور جو اپنا طریقہ کار اس کے مطابق، اس سے انشاءاللہ بڑے فوائد حاصل ہوں گے۔ اور دینی مطالعہ بڑھائیں، دینی کتابیں پڑھتے رہیں، اور ہفتہ وار رسالہ بالکل اپنے معمولات میں شامل کریں، اس کا ناغہ نہ ہو، بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دیں، کیونکہ وہ نیچے آ رہا ہے۔ 40 لاکھ کا ہدف دیا تھا، وہ اس سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ پچھلے ہفتوں سے تو میں نوٹ کر رہا ہوں کہ ہر ہفتے کچھ تو کچھ کمی آ رہی ہے۔ ایسا نہ ہو، آپ ہمت کریں اور ایکٹیو بنیں اور اس کام کو بڑھائیں۔ نماز باجماعت کی پابندی ضروری ہے۔ اپنے علاقے کی مسجد میں آپ کی نماز باجماعت ہو، ذہن نصیب پہلی صف میں آپ نظر آیا کریں، اور اپنی دعوت اسلامی کو مالدار بنائیں، اور خود زہد و تقوی کی طرف آئیں۔ اللہ دنیا کے مال کی ہرس، دنیا کی ہرس سے نجات دے۔ ایک تعداد ہماری یہ بھی ملے گی جس کو بس وہ کمانے کی بڑی دھن ہوتی ہے، پیسے چاہیے، یہ آسائش چاہیے، وہ آسائش چاہیے۔ اللہ اکبر، بڑا ڈر بھی لگ رہا ہے کہ پارہ 26 سورۃ الاحقاف آیت نمبر 20 میں اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، ترجمہ کنز ایمان، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ خوف خدا رکھنے والوں کو بڑا ڈراتی ہے کہ دنیا کی نعمتوں کا جب ان کو جذبہ بڑھے، کھانے کا، پینے کا، تو یہ آیت کے کہیں ہمیں کہہ نہ دیا جائے کہ تم نے تو دنیا میں ساری نعمتوں سے برت لیا، اس کو استعمال کر لیا، تم نے تو اپنے حصے کی چیزیں دنیا میں فنا کر دی، اب کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ یہ کہہ دیا گیا تو پھر ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک اپنا خوف نصیب فرمائے تو حسب ضرورت پر قناعت ہمیں نصیب ہو جائے، علم مزید کا نعرہ جو وہ ختم ہو جائے، اور اپنی دعوت اسلامی مالدار ہو، اس کے مدنی عطیات پر خوب توجہ دیں تاکہ آپ کے دینی کام بڑھتے چلے جائیں اور ان میں جو رکاوٹیں وہ دور ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو مال کی محبت سے بچائے اور آخرت کی محبت نصیب فرمائے، اور دعوت اسلامی کا جتنا کام زیادہ کریں گے اتنا ہماری آخرت کی بہتریاں ہمیں نصیب ہوں گی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ میرا ہر مدنی بیٹا ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں پابندی سے سفر کرتا رہے، اس پہ ناغہ نہ ہو، اور مدنی بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے محارم پر کوشش کر کے انہیں مدنی قافلوں میں سفر کے لیے آمادہ کرتی رہیں۔ اسی طرح مدنی بیٹوں کی خدمتوں میں عرض ہے کہ ذہن نصیب 15 شعبان المعظم سے قبل 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر ہو جائے کرے تو مکہ مدینہ میٹھا مدینہ ہو جائے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہمیں جو ماہانہ رمضان کا اعتکاف کرنا ہوتا ہے، 10 دن کے اعتکاف کی ترکیب
بنانی ہوتی ہیں تو اس پر بھی ہمیں اس پہ مدد ملے گی اور دوسروں کو تیاری کرنے کا موقع ملے گا. اور اس کے لیے بھرپور ذہن بھی رکھنا, یہ نہیں کہ وہ کورونا آ گیا تو بس اب کچھ نہیں ہو سکتا, اللہ کرے گا تو سب بہتری ہو جائے گی. آپ ماہ رمضان کے پورے ماہ کے اعتکاف کا ذہن رکھیں اور اپنے لیے بھی نیت بنائیں کہ میں نے بھی اعتکاف کرنا ہے, بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. تو دھوم دھام سے اعتکاف کرنا ہے انشاءاللہ. ماہ رمضان کے پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں, اس گیپ آ رہے ہیں نا, تو یہ اللہ کرے اس بار گیپ نہ آئے. دعا بھی کریں اس کے لیے اور نیک اعمال کے مطابق عمل کریں. روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر کھانے پور کریں اور اپنے ذمہ دار کو جمع بھی کرواتے رہیں. اللہ پاک آپ سب کو برکتیں دے اور اپنے عمل کا خیال رکھیں, لباس کا, امامہ شریف کا. ہم نے امامہ شریف کی اجازت جو دی کہ بھئی ٹوپی والے جو ہیں وہ بھی ہم سے ملے رہیں, جو رنگین کپڑے پہنتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں. تو بے شک رنگین کپڑے پہنے, آپ ان کو پہننا ہی ہے تو وہ لائٹ کلر کے پہنے, ڈارک چمکیلے بھڑکیلے لباس بھی اب چل پڑے. میں کیا عرض کروں, میں پہلے چمڑے کے چپل پہنتا تھا, پھر میرے ذہن میں آ گیا میں چمڑے کے چپل پہنوں تو یہ میرے غریب اسلامی بھائی جو ہیں یہ میری نقل کرتے ہیں, یہ چمڑے کے چپل کہاں سے خریدیں گے. میں نے وہ ترک کیے اور میں نے ہوائی چپل پہنے, لیکن وہ مجھے موافق نہیں آئے. تو پھر بھی اب بھی میں پلاسٹک کے اور یہ سادہ ہی چپل اور جوتیاں استعمال کرتا ہوں. میرا لباس بھی آپ کے سامنے ہوتا ہے. جس کی پیروی کی جاتی ہے اس کو وہ انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جو دوسروں کے لیے بار نہ بنے. اچھا, پھر نظر بھی لگ سکتی ہے. تو ہمارے بعض اسلامی بھائی کچھ زیادہ ہی ٹپ ٹاپ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس سے واللہ باللہ تدلہ مجھے تشویش ہے کہ میرے بعد خدا جانے کیا ہوگا. اب ایک سے ایک زیب و زینت آپ استعمال کریں گے. اب صرف یہ دلیل کہ یہ جائز ہے, میں کہا ناجائز کہہ رہا ہوں, لیکن یہ کہ ہر جائز کام ہی کرنا ہے تو اور ہزاروں جائز کام ہے وہ بھی تو ہم کریں نا. خالی اپنے بدن کو ہی سنوارنا ہے, کفن کے سنوارنے کی بھی تو فکر کی جائے نا, قبر کے سنوارنے کی فکر کی جائے. گھر کو خوب ڈیکوریٹ کیا, لیکن قبر کی ڈیکوریشن کا کیا ہوگا. تو بہرحال یہ کہ حتی الامکان میرے مدنی بیٹوں سادگی اپنائیں. بڑی سطح کی ذمہ داری ان کی عام طور پہ پیروی کی جاتی ہے, جس سے ان کی اگر کوئی کمزوری اس طرح کی ہوتی ہے نا تو اس سے دل بھی زیادہ جلتا ہے اور نقصان بھی بعض اوقات نظر آ رہا ہوتا ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. میں معاف کرنا, بہت آپ کا زیادہ میں نے وقت دے لیا. اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کی نعمت سے مالا مال کرے اور ہم سے اپنے دین کا کام لے لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بے حساب مغفرت کی دعا کا ملتجی ہوں. 16 جمادی الاخری 1443 ہجری مطابق 19 جنوری 2022 کو یہ پیغام ریکارڈ کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.